یہاں کافی خلا ہے، یہاں کافی خلا ہے، مل مل کے بیٹھیں گے، مل مل کے بیٹھیں گے انشاءاللہ، اس ادب کا ثواب ملے گا۔ یہ ایک ادب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا ایک ادب، مل مل کر بیٹھتے تھے، مل مل کر غور سے سنتے تھے، ایسے ساکت صامت ہو کر بیٹھتے تھے کہ پرندہ بھی اگر ہمارے اوپر آ کر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ پرندے کے متعلق کیا لکھا ہے؟ پرندے کے متعلق لکھا ہے ہلتی ہوئی چیز پہ نہیں بیٹھتا، حرکت والی چیز پر نہیں بیٹھتا، ساکت چیز پر، صامت چیز پر بیٹھتا ہے۔ تو مجلس کا ادب، مل مل کر بیٹھیں اور سننے میں ایسا انہماک ہو کہ سکوت کے ساتھ جم کے ذرا سی بھی حرکت نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس آداب کے ساتھ بیٹھنے والا بنائے۔ ماشاءاللہ بات بھائی نے بہت اچھی کی اور کافی لمبی کی، الحمدللہ گھنٹہ پر ہونے والا ہے۔ اب تو بس دعا کا وقت، دعا کریں گے، دعا مانگیں گے، دعا یہ مانگیں گے اللہ عمل کرنے والا بنائے۔ بھائی فضیلت آ گئی، فضائل بیان ہو گئے، اب جو ہے دعا کہی کریں گے اللہ عمل کرنے والا بنا، عمل کرنے والا۔ ساری رات آدمی سنے بھائی فضائل ہو رہے اور مسائل ہو رہے، اور کھڑے ہوتے ہوئے پلہ جھاڑ کر لو جی مولوی صاحب جو رات سنائے تھا نا یہ پڑھا، یعنی عمل نہ کریں، مطلب ہے کہ عمل نہیں، اور 10 منٹ کی بات سنیں عمل کریں، یہ ہے اصل، یہ ہے اصل۔ سن کے آج کل ہم سنو گئے، عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اپنے والدین کا، جن کے والدین موجود ہیں، اللہ بڑی نعمت انہیں حاصل، بڑی نعمت انہیں حاصل، جن کے والدین حیات ہیں، بڑی نعمت ان کو حاصل ہے، ان کی قدردانی کریں، ان کی قدردانی کریں، خوب خدمت کریں، خوب خدمت کریں، اور ان سے دعائیں لیں، ان سے دعائیں لیں۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے دعا کے 3 طریقے ہیں، دعا کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو دعا مانگے، دعا مانگ رہا ہے، اپنی مانگ رہا ہے، حکم ہے دعا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے سے مانگو میں دوں گا، ایک تو عمل ہے۔ ایک بزرگ سے کرائے، حضرت بیٹھے ہمارے استاد صاحب دعا کرائے، حضرت ہمارے لیے دعا کرنا، ایک ہوتا ہے دعا لینا، یہ اعلیٰ درجہ، دعا لینا، دعا مانگنا اور دعا کسی سے کرانا بزرگ سے، اور ایک کیا چیز ہے دعا لینا۔ والدین کی اتنی خدمت کریں، اتنی خدمت کریں کہ وہ مجبور ہو جائیں دعا دینے پر، یہ ہے ایسا، یہ 3را درجہ ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، دعا کا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو جن کے والدین ماشاءاللہ حیات ہیں وہ اس کی کوشش کریں، اس کی فکر کریں، ان کی قدردانی کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، ان سے دعائیں لیں، اتنی خدمت کریں کہ وہ آپ کو دعا دینے پر مجبور ہو جائیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سن کر عمل کرنے والا بنائے اور اسی کی دعا کریں۔ یہ بات طے کریں انشاءاللہ سب لوگ 5 تسبیح روزانہ ہم درود شریف پڑھا کریں گے۔ اس مجلس کا یہ ادب ہونا چاہیے نا، اس مجلس کا یہ تقاضا ہونا چاہیے نا، اس پر عمل، جیسا بھی عرض کیا، سنے ہوئے پر عمل، یہ ہے اصل۔ تو آج ہر آدمی طے کرے کہ انشاءاللہ آج سے ہی میں شروع کر دیتا ہوں 5 تسبیح روزانہ درود شریف پڑھا کروں گا۔ بتاؤ کون کون پڑھے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ آج شب جمعہ،
آج جمعے کی شب ہے، آج ہی سے شروع ہو جائے، آج ہی سے شروع ہو جائے. کوئی لمبا چوڑا درود نہیں، چھوٹا سا بھی بھائی نے سنایا، وصلی اللہ علی النبی الامی، اور چھوٹا سا درود ہے، نسائی شریف میں آتا ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے. حضرت شیخ نے 40 درودوں میں اس کو جمع کیا ہے، آخری درود ہے وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی. اہتمام سے آدمی پڑھے گا 5 تسبیح، 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے. خدا ہمیں اس کی توفیق دے، خدا اس عمل کے لیے ہمیں قبول کر لے. ایسا بھی بتایا بھائی نے، عجیب و غریب عمل، عجیب و غریب عمل ہے، عجیب و غریب عبادت. اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے آیت شریفہ میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود کا حکم دے رہے ہیں، درود کا حکم دے رہے ہیں، درود شریف کی تاکید فرما رہے ہیں. یہ عمل میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو. حالانکہ نماز فرض فرمائی، یہ نہیں فرمایا میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. حج کیسا عظیم عبادت ہے، حج کرو میں بھی کرتا ہوں تم بھی کیا کرو. روزہ میں بھی رکھتا ہوں تم بھی رکھا کرو. نہیں، یہ خصوصیت صرف درود شریف کو حاصل ہے، یہ خصوصیت صرف درود شریف کو حاصل ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ عمل میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی کیا کرو، اے ایمان والو تم بھی کیا کرو. تو جس عمل میں اللہ بھی شریک ہیں، جس عمل میں اللہ بھی شریک ہیں اور ہم بھی میں اس کی شرکت ہو جائے، سبحان اللہ، ہماری سعادت ہے، ہماری سعادت. جتنا درود ہم پڑھیں گے ہماری سعادت مندی سعادت. تو اللہ اس کے میں توفیق عطا. اور آگے کیا فرمایا، میرے فرشتے بھی عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور فرشتے کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی کیا کرو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ، ابھی ذکر چل رہا ہے ان کا، پوری ایک کتاب لکھی تھی فضائل درود شریف. ان کے ہاتھوں درود بس سمجھو ہر مرض کی دوا ہے، صلی علی محمد. ہاں، ان کا معمول تھا، ان کا یہ معمول، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. ایک صاحب آئے، اجی اولاد نہیں ہو رہی، 5 سال ہو گئے شادی کو، 10 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی. فرمایا کر 5 تسبیح درود شریف پڑھا کر. اجی شادی نہیں ہو رہی، اے بھائی اتنی عمر آ گئی، 30 سال عمر ہو آئی، 32 سال کی عمر آ گئی، شادی نہیں ہو رہی. 5 تسبیح درود شریف. ہر مرض، ہر رکاوٹ، ہر پریشانی، ہر مرض کی دوا کیا تھی، صلی علی محمد. ہر پریشانی، جو بھی کوئی آ کے کہتا اپنی اپنی پریشانیاں، صبح سے شام تک آتے تھے. ہزاروں لوگ ماشاءاللہ حضرت نے دیکھا، اللہ کتنی آمد، کتنی آمد، ارے. اور جناب ان کے ہاں کیا تھا، صلی علی محمد. تو ہم بھی طے کریں، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہمارے مسائل حل، ہماری الجھنیں ختم ہو جائیں گی. کیا فرمایا درود شریف کے متعلق، جیسا زمزم ہے نا، زمزم جس نیت سے بھی پیا جائے اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں. اے بھائی بیماری ہے اس کی نیت سے پڑھے شفا ہو جائے گی، آنکھ سے نظر نہیں آتا اس کی نیت سے پڑھے گی شفا ہو جائے گی. فرمایا درود بھی ایسے ہی، درود بھی اسی چیز ہے، جس نیت سے بھی پڑھا جائے گا اللہ اس کی نیت کو پورا فرما دے گا، اس حاجت کو پوری فرما دے گا، اس کی ضرورت. تو ہم اس کا اہتمام کریں، ہم اس کا اہتمام کریں. پوری کتاب لکھ دی، جیسا میں بناتا، فضائل درود شریف پڑھی جاتی ہے، ہمارے یہاں تعلیم بھی ہوتی ہے، فضائل اعمال میں چھپی ہوئی ہے. خواب میں دیکھا ایک آدمی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت شیخ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت شیخ کے متعلق اشارہ کر کے فرما رہے، یہ آدمی ہے نا، یہ آدمی ہے نا، فضائل درود شریف لکھنے کی وجہ سے ساری دنیا کے بزرگوں سے بڑھ گئے. لاکھوں لوگ کروڑوں درود پڑھنے والے بن گئے. ایسی کتاب لکھ دی، لاکھوں لوگ، ساری دنیا میں تعلیم ہو رہی ہے. درود ایک عام ہو گیا، پڑھا جاتا ہے، درود سب پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں خاص طور سے درود عام ہو گیا، ہر ایک پڑھ رہا ہے، ہر ایک پڑھ رہا ہے. تو ہم اور آپ بھی طے کریں، ہم اور آپ بھی طے.
جیسا کہ بھائی نے فرمایا تمام عبادتوں کے اندر احتمال ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی. نماز پڑھی میں نے، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. زکوٰۃ دی، روزہ رکھا، حج کیا، لیکن درود شریف کے متعلق کیا ہے؟ لکھا ہے قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے. اسی لیے حکم ہے، ادب ہے، حدیث شریف میں ہے، اپنی دعاؤں کے شروع میں اور آخر میں درود کو لگایا کرو. دعا شروع کر رہے تو درود پڑھو، اور دعا ختم کر رہے تو درود کرو. کیوں بھائی؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات عالی سے یہ ناممکن ہے کہ شروع کا حصہ دعا کا قبول کر لے، آخر کا حصہ دعا کا قبول کر لے، بیچ کا رد کر لے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کی رحیم ذات سے امید نہیں رکھیں گے. ہاں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ شروع کا حصہ درود قبول کر لیا، آخر میں ہم نے درود پہ ختم کی وہ قبول کر لیا، اور بیچ کا حصہ نہیں، وہ بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کرے گا. تو ادب لکھا ہے، دعا کی قبولیت کا طریقہ بتلایا ہے کہ اپنے دعاؤں کی شروع اور آخر میں درود شریف پڑھا کرو تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو. اچھا، دعا کے درود کے قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ درود کے قبول ہی قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے درود شریف پڑھنے کا؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، برکت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ہم یہ درود بھی اللہ کے حکم سے ہی پڑھ رہے ہیں. ابھی پڑھا ہے نا، صلو علیہ وسلم تسلیما. ایمان والو، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، تم بھی کرو. اسی کے حکم سے ہم پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں. اور ہم اس قابل نہیں ہیں کہ حضرت کے شائع نشان حضرت پر درود بھیجیں، حضرت پر رحمت بھیجیں. اس شام تو ہم اللہ ہی سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اپنی شائع نشان، ہاں ہماری وہ شان نہیں، بھیجنے والے کی شان، اور جس پر بھیجا جا رہا ہے اس کی شان، آپ اپنی شائع نشان آپ بھیجیے درود. ٹھیک. اب قبول ہونے کا مطلب یہ ہو گیا اللہ نے بھیج دیا، اور نہ قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میاں کہے کہ نہیں میں نہیں بھیج رہا. ایسا ہوگا بھائی؟ آپ ہی کے کہنے سے تو ہم درود بھیج رہے ہیں، آپ فرما دے درود بھیجو، اور ہم الٹا آپ سے درخواست کر رہے ہیں اللہ درود بھیجیے، رحمت بھیجیے. تو اللہ میاں کیا کہیں گے؟ نہیں میں نہیں بھیج رہا، میں اس وقت ذرا بزی ہو رہا ہوں، نہیں بھیج سکتا. کیوں بھائی؟ ایسا کیسے ہوگا؟ تو درود کے قبول ہونے کا مطلب یہی ہے، اللہ ضرور بھیجیں گے، ضرور رحمت بھیجیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ بس آج کی مجلس درود ہو گئی، مجلس درود. آج شب جمعہ بھی تو ہے، ہاں آج شب جمعہ بھی تھی. آج کی مجلس تو بس درود والی مجلس ہو جائے، درود والی. اللہ ہمیں اس نعمت کے لیے قبول فرما لے، اس انعام کے لیے ہمیں قبول فرما لے. لہٰذا ہم ہر ایک جو ہے کیا کرے گا؟ کیا کرے؟ دے کر 5 تسبیح کم سے کم انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے. اور آج شب جمعہ ہے، کل کو جمعہ ہے. یہ رات اور دن تو اللہ نے بنائی درود کے لیے. ہاں، جمعے کی شب، جمعے کا دن درود ہی کے لیے ہے. جیسا احادیث کے ذخیرے میں عام حالت میں درود پڑھنے کی فضیلت ہے. روزانہ پڑھو، سارے ہفتے پڑھو. جمعے کے لیے خاص حدیث ہے، شب جمعہ کے لیے خاص حدیث ہے جو جمعے کے لیے فرمائی. حضرت نے ارشاد فرمایا اور ہمارے بزرگوں نے ان کو جمع کیا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، کثرت سے درود بھیجا کرو. اس لیے کہ اس دن میں فرشتے اترتے ہیں دنیا کے اندر، اور وہ مجھ تک درود پہنچاتے ہیں، وہ مجھ تک درود پہنچاتے ہیں. تو صحابی نے عرض کیا ابو درداء نے، حضرت آپ کے انتقال کے بعد بھی یہ درود جو آپ کو پہنچے گا آپ کے انتقال کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں، میرے انتقال کے بعد بھی. آپ دنیا میں موجود ہیں، آپ پر کوئی درود بھیج رہا ہے تو فرشتہ لے کر آ رہا ہے، اور جب آپ کا انتقال ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں، کیونکہ اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے بدنوں کو کھائے.
ہاں نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مجھ پر روشن رات یعنی جمعے کی رات میں, یہ روشن رات مغرب کے بعد سے روشن رات شروع ہو گئی, ہر ہفتے آتی ہے, ہر ہفتے مجھ پر روشن رات اور روشن دن میں کثرت سے درود بھیجا کرو, کثرت سے درود بھیجا کرو. کیوں؟ تمہارا درود میرے پاس پہنچے گا تو میں تمہارے لیے دعا بھی کروں گا اور تمہارے لیے استغفار بھی کروں گا, تمہارے لیے استغفار بھی. تو میرے بھائی ہم اس پر عمل کریں, سنے پر عمل ہو جائے گا, درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. اور یہ بات آدمی ہم اور آپ مستقل طے کر لیں کہ انشاءاللہ 5 تسبیح درود شریف ہمیں ضرور پڑھنا ہے, ضرور. اکثر احادیث میں کثرت کا لفظ ہے نا, ابھی یہاں بیان کی 2 حدیث سے میں نے بیان کر دی, کثرت کثرت کثرت. یہ کثرت کی مقدار کتنے ہیں یہ بھی بتا دوں, بتا دوں کثرت کی مقدار کتنی ہے, کتنا آدمی درود پڑھے, کتنی تسبیح کثرت کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا. حضرت اقدس گنگوہی ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے بزرگ رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ, جلیل القدر, صاحب علم, بڑا حلقہ, کیا فرماتے ہیں جو آدمی 300 مرتبہ درود پڑھ لے, 3 تسبیح صرف, بہت زیادہ نہیں, 5 ہم تو 5 کہہ رہے ہیں, 1000 وہ تو 3 فرما رہے ہیں. 3 آدمی جو درود 3 تسبیح جو آدمی درود پڑھ لے گا وہ کثرت کرنے والوں میں شمار ہوگا. وہ اس حدیث کی مصداق میں آ جائے گا, وہ اس حدیث کے مصداق میں آ جائے گا کہ کثرت سے درود بھیجا کرو. چنانچہ حضرت اقدس کے متعلق لکھا ہے اپنے مریدین کو 300 ہی مرتبہ کی ہدایت کیا کرتے تھے, بھائی روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے, ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے, ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے, درود والی مجلس بنا دے, درود کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے. درود پڑھنے کا جو ایک مبارک عمل ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ ہمیں مانگنے والا بنا. اب دعا کر لیں. ہاں ہمارے ہاں بتا رہے بھائی, ہمارے ہاں سال بھر سے جمعے کی شب میں ہمارے خانقاہ میں حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث کی جو خانقاہ ہے اس کی خدمت کی ذمہ داری اللہ نے آج کل ہمیں دے رکھی ہے. تو بڑا مجمع آتا ہے ماشاءاللہ, سارا ہفتہ سارے دن, شہر کے دیہات کے بہت لوگ. تو ہم نے اپنے خانقاہ میں شروع کی ہے جمعے کی شب میں, جمعرات کے دن مغرب بعد بھائی درود شریف پڑھا کریں گے سارے نمازی, سارے آنے والے. چنانچہ وہ اتنا مقبول ہوا شہر کے نئے لوگ جنہیں ہم جانتے بھی نہیں, جو کبھی مجلس میں شریک نہیں ہوتے, پورا کچا گھر بھر جاتا ہے. آپ نے دیکھا کچا گھر, حضرت کی خانقاہ پورا 250-300 آدمی, اوپر 3 نیچے, اور 15 منٹ میں صرف 1.25 لاکھ مرتبہ درود ہو جاتا ہے. 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ. پچھلے ہفتے تو بھائی بتا رہے تھے, اب اس ہفتے تو 2 لاکھ ہوا. 20 منٹ میں 25 منٹ میں درود شریف اس قدر ذوق سے لوگ پڑھتے ہیں, 20 منٹ میں 2 لاکھ ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی خدا کرے سلسلہ شروع, یہاں کے جو خانقاہیں ہیں, یہاں کے جو با اثر بزرگان دین ہیں, مدرسے والے ہیں, اس کا اہتمام کریں, مجلس درود کو قائم کریں. اللہ تعالی ہماری نجات کا ذریعہ فرمائے, نجات کا ذریعہ. درود شریف پڑھ لیجئے انشاءاللہ, اب دعا مانگتے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک ولا إله غيرك ولا إله غيرك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت السلام ومنك السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام. حينا ربنا بالسلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات يا قاضي الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت، وما أسرت وما أعلنت. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وبك نستعين، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ گناہوں سے پاک زندگی ہمیں عطا فرما، اللہ زندگی پاک گناہوں سے ہماری پاک کر دے، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کر کیے انہیں بھی معاف فرما، جو سب کے سامنے کیے اللہ انہیں بھی معاف فرما، اللہ پوری پوری معافی نصیب فرما، ہمیں معاف فرما، سب حاضرین کو معاف فرما، ہمارے عزیز و اقارب کو معاف فرما، اللہ پوری امت کے لیے معافی کے فیصلے فرما، پوری امت کے لیے آپ سے معافی کی ہم بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ آج شب جمعہ ہے، جمعے کی رات ہے، اللہ جمعے کی رات کی برکت سے اللہ سب کو معاف فرما دے، ایمان کامل ہمیں نصیب فرما دے، ایمانی صفات سے ہمیں آراستہ فرما دے، ایمان والی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما دے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما دے، حسن خاتمہ کی دولت ہمیں نصیب فرما دے، سوء خاتمہ سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما دے، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دے، جنت الفردوس اور اس کی نعمتیں ہمیں نصیب فرما دے، اپنی رضا کی دولت ہمیں نصیب فرما دے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے، اللہ رضا والے اعمال میں ہمیں لگا دے، ناراضگی والے اعمال میں لگنے سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما دے، اللہ پوری امت کی حفاظت فرما دے، اللہ پوری امت کو اپنی حفاظت میں لے لے، اللہ پوری امت کا آپ محافظ بن جائیے، آپ کی حفاظت میں امت آ جائے گی، کوئی بال نہیں بھی پکڑ سکتا۔
کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے اللہ، تیری نگاہ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی رحمت پر نظر فرما کر اللہ ایک ایک امتی کی حفاظت فرما، ایک ایک امتی کی حفاظت فرما، ہر کلمے گو کی ہر جگہ حفاظت فرما اللہ، ہر کلمے گو کی ہر جگہ حفاظت فرما، ظالموں کو ظلم سے سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، مظلومین کی حمایت مدد و نصرت فرما اللہ، مظلومین کی حمایت مدد و نصرت فرما، سارے عالم میں اسلام والوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ، ظالموں کو ظلم سے حفاظت فرما، ظالم بننے سے اور مظلوم بننے سے ہماری حفاظت فرما، ظالم بننے سے اور مظلوم بننے سے ہماری حفاظت فرما اللہ، ہر کلمے گو کی ہر جگہ حفاظت فرما، حفاظت والے اعمال میں ہمیں لگا دے اللہ، حفاظت والے اعمال میں ہمیں لگا دے، اپنی طرف انابت نصیب فرما دے، اپنی طرف توجہ نصیب فرما دے، توبہ تلہ والی زندگی پوری امت کو عطا فرما دے، اپنی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرما دے اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہماری معیشت کی حفاظت فرما، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے مکتبوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما اللہ، دینی مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، قبرستانوں کی حفاظت فرما اللہ، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما اللہ، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، اصل فیصلہ تو تیرا فیصلہ ہے اللہ، دنیا کے سارے فیصلے تیرے فیصلوں کے تابع ہیں اللہ، آپ اپنے دربار عالی میں امت کی ایک ایک چیز کی حفاظت کا فیصلہ فرما، ہمارے اوقاف کی حفاظت کا فیصلہ فرما اللہ، دارین کی عافیت ہمیں نصیب فرما، دارین کی ذلتوں سے اور رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما اللہ، جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے والا بنا، جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کرنے والا بنا اللہ، درود شریف پڑھنے کی سعادت ہمیں نصیب فرما، توفیق ہمارے شامل حال فرما، اس مبارک عمل کے لیے ہمیں قبول فرما لے اللہ، اس مبارک عمل کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اس نعمت و دولت سے ہمیں محروم نہ فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس دولت سے ہم محروم نہ رہ جائیں، توفیق ہمارے شامل حال فرما، توفیق ہمارے شامل حال فرما، یہ سعادت ہمیں مقدر فرما اللہ، ہم سب حاضرین کو قبول فرما لے اللہ، ہم سب حاضرین کو قبول فرما لے، رحمت خاصہ اپنے ہم پر نازل فرما دے، پوری مسجد پر رحمت خاصہ، پوری بستی پر رحمت خاصہ، پورے علاقے پر، پورے شہر پر اللہ رحمت خاصہ نازل فرما، ہر گھر میں رحمت نازل فرما، ہر گھر میں رحمت نازل فرما، ہم میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، پوری امت کے لیے صحت کے اور شفا کے فیصلے فرما، ہم میں جو بے روزگار ہیں اللہ حلال اور پاکیزہ روزگار اور حلال اور پاکیزہ روزی ہمیں نصیب فرما دے، برکت والی روزی نصیب فرما دے، وسعتیں عطا فرما دے، بے برکتی والی روزی سے حفاظت فرما دے اللہ، بے برکتی والی روزی سے حفاظت فرما دے، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما دے اللہ، جو ناجائز مقدمات پہ پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کو بری فرما دے اے اللہ، جن کے پیسے جن کی رقمیں دوسروں کے پاس پھنسی ہوئی ہیں اللہ ان کو بھی وصول یابی فرما دے، ان کی رقموں کے ضائع ہو جانے سے حفاظت فرما دے، خسارے میں چلے جانے سے حفاظت فرما دے اللہ، ہمارے گھروں میں جتنے لڑکے اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں بے جوڑ، ہر گھر میں کتنے لڑکے بیٹھے ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہیں، گھر والے پریشان ہیں، فیملیاں پریشان ہیں اللہ، سب کو جوڑ عطا فرما دے، لڑکے والوں کو بہترین لڑکیاں دے دے، لڑکی والوں کو بہترین لڑکے عطا فرما دے، امت کے اس مسئلے کو حل فرما دے اللہ، امت کے اس مسئلے کو آسان فرما دے اللہ، ہماری شادیوں کو سادگی والی بنا دے، ہماری شادیوں کو آسان فرما دے، رکاوٹوں کو دور فرما دے، مشکلوں کو آسان کر دے اللہ، ہماری بہنیں شادیوں کے بعد بھی پریشان ہیں، اپنے اپنے گھروں کو بیٹھی ہوئی ہیں اللہ، سلوک والی زندگی انہیں عطا فرما دے، چین و سکون والی زندگی انہیں عطا فرما کر اپنے اپنے گھروں میں سسرالوں میں انہیں کو پہنچا دے، ان کے مسئلے کو حل کر دے۔ اسی طرح بھائی بھی سارے پریشان ہیں، بہت سارے شادی کے بعد بیویاں اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، جھگڑے چل رہے ہیں اللہ، امت کے اس مسئلے کو بھی حل فرما دے، سب کو چین و سکون والی زندگی عطا فرما دے
سب کو چین اور سکون والی زندگی عطا فرما دے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے ہم سب کی اصلاح فرما دے ہم سب کی اصلاح فرما دے ہم میں جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد صالح نصیب فرما دے نیک اور خوبصورت اولاد عطا فرما دے ہماری اولادوں میں جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو بھی اولاد صالح نصیب فرما دے اللہ جتنے بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما لے منتظمین کو قبول فرما لے انتظام کرنے والوں کو قبول فرما لے شریک ہونے والوں کو قبول فرما لے کہنے والوں کو قبول فرما لے سننے والوں کو قبول فرما لے اس کے علاوہ جو جو حاجتیں تمنائیں ضرورتیں اللہ ہمارے دلوں میں آ رہی ہیں آپ علیم بذات الصدور ہیں دلوں کی حاجتوں کو جاننے والے ہیں اور صرف آپ ہی ان کو پورا فرمانے والے ہیں اللہ ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے جائز مرادوں کو پورا فرما دے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما دے ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اور محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.